ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واجب الاحترام برادر عزیز پروفیسر جاوید صاحب اور سامعین محترم، گزشتہ قسط میں آپ 9 محرم الحرام کی شام تک کے واقعات سماعت فرما چکے۔ آج ہم اس کے بعد کے واقعات کا ذکر کریں گے، خاص طور پر 10 محرم الحرام کی رات کے جو اہم واقعات ہیں ان کا ذکر کریں گے۔ سامعین محترم، سیدنا امام زین العابدین علیہ السلام سے یہ روایت ہے، آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب ابن سعد کے لشکری واپس اپنے خیموں میں چلے گئے تو اس رات امام علی مقام سیدنا امام حسین علیہ السلام نے بعد از نماز عشاء اپنے انصار کو، اپنے محبین کو اور جانثاروں کو اپنے خیمے میں طلب کیا۔ امام زین العابدین علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ وہ موقع تھا جب میں شدید بیمار تھا، لیکن اس بیماری کے باوجود میں کوشش کر کے آپ کے خیمے میں آپ کے پاس پہنچا تاکہ میں بھی یہ سنوں کہ آپ اپنے ہمراہیوں سے کیا خطاب کرتے ہیں۔ اس ضمن میں امام زین العابدین علیہ السلام کی بیماری کے حوالے سے جو روایت ہے وہ کچھ یوں ہے، جیسا کہ آپ گزشتہ اقساط میں سماعت فرما چکے کہ اس سارے سفر میں اور 2 محرم الحرام کو بھی اور 7 محرم الحرام تک امام زین العابدین علیہ السلام بالکل ٹھیک تھے اور صحت مند، تندرست اور توانا تھے، لیکن مشیت ایزدی کو کچھ اور منظور تھا، اور اللہ رب العزت نے آپ کو واقعہ کربلا کا گواہ بھی بنانا تھا، اور آپ سے قیامت تک امام علی مقام سیدنا امام حسین علیہ السلام کی نسل پاک نے بھی چلنا تھا۔ چنانچہ امام زین العابدین علیہ السلام کے حوالے سے ہے کہ ایک روز آپ معرکہ کربلا سے پہلے، جبکہ کربلا میں امام علی مقام سیدنا امام حسین علیہ السلام ٹھہرے ہوئے تھے، آپ اپنے ہاتھوں سے اپنی زرہ کو ٹھیک کر رہے تھے، بغیر کسی اوزار کے زرہ کو ٹھیک کرتے دیکھ کر ایک شخص کی آپ پر نظر پڑی اور اس کو آپ پر رشک آیا، اور یہی آپ کے بیمار ہونے کا سبب بنا۔ یعنی کہا جا سکتا ہے کہ نظر بد کی وجہ سے امام عالی مقام سیدنا امام زین العابدین علیہ السلام شدید بیمار ہو گئے۔ تو نظر بد بیماری کا اور تکلیف کا ایک بڑا سبب ہے۔ بلا شبہ ہر مصیبت اللہ کے حکم اور اذن سے آتی ہے، لیکن بہرکیف احادیث مبارکہ کے مطابق اور اس واقعہ کی روشنی میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ نظر بد ایک سبب ہے تکلیف کا یا بیماری کا۔ تو سیدنا امام زین العابدین علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اس موقع پر میں بیمار تھا، لیکن میں اپنے بابا کے خیمے میں ان کے پاس چلا گیا۔ امام علی مقام سیدنا امام حسین علیہ السلام نے اس موقع پر اپنے ہمراہیوں سے، اپنے جانثاروں سے اور اپنے محبین سے یہ ارشاد فرمایا کہ میں اللہ رب العزت کی بہترین حمد و ثنا بجا لانے کے بعد اس بات کا شکر بجا لاتا ہوں کہ راحت و مصیبت میں اسی کی حمد و ثنا ہے، اور اس کے بعد اس بات پر بھی اپنے رب کا شکر بجا لاتا ہوں کہ اس نے ہمارے گھرانے کو شرف نبوت سے نوازا، اور اللہ رب العزت نے ہم کو قرآن مجید فرقان حمید کی تعلیم دی،
اور ہدایات ربانی نصیب فرمائیں، ہمیں علم نصیب فرمایا، ہمیں سماعت اور بصارت اور دل نصیب فرمایا۔ سبحان اللہ! سماعت، بصارت اور دل، یہ تینوں چیزیں قرآن مجید فرقان حمید میں ان کا بار بار ذکر کیا گیا، اور اللہ رب العزت نے ظاہری طور پر سننے، ظاہری طور پر دیکھنے اور ظاہری طور پر جو دل کا عضو رکھنے والے ہیں، ان سب کے بارے میں جو کفار تھے یا منافق تھے ان کے بارے میں قرآن مجید میں جا بجا فرمایا کہ یہ گونگے ہیں، بہرے ہیں اور اندھے ہیں، اور پھر ان کے قلوب کے بارے میں فرمایا کہ ان میں سے بعض کے قلوب تو اتنے سخت ہیں کہ وہ پتھر دل ہیں۔ تو امام علی مقام سیدنا امام حسین علیہ السلام کا یہ فقرہ بڑا قابل غور ہے، اور اس میں بصیرت والوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں کہ جسے اللہ کے سماعت، بصارت اور دل، اللہ نے جس کو باطنی طور پر ان چیزوں سے نوازا، اللہ رب العزت نے اس پر اپنی نعمتیں تمام کر دیں۔ تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، میں اس بات پر بھی اللہ کا شکر بجا لاتا ہوں کہ اس نے ہمیں سماعت، بصارت اور دل سے نوازا اور ہم کو مشرکوں میں شامل نہ ہونے دیا، یعنی شرک کی آلودگی سے بچایا۔ اس کے بعد میں آپ لوگوں سے یہ کہتا ہوں کہ مجھے اپنے انصار سے افضل و بہتر انصار اور اپنے اہل بیت سے زیادہ وفادار اور فرما بردار اہل بیت نظر نہیں آئے، اور اس حقیقت کے برملا اعتراف کے بعد سنو، میں یہ جان چکا ہوں اور اچھی طرح سمجھ چکا ہوں کہ ان دشمنوں کے ہاتھوں صبح کو ہماری قضا ہے۔ امام علی مقام سیدنا امام حسین علیہ السلام، جیسا کہ گزشتہ اقساط میں عرض کیا جا چکا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بشارات کی روشنی میں یہ بات بخوبی سمجھتے تھے، اور آپ نے یہ جو 10 محرم الحرام کا دن ہے، یہ بھی ایک خاص حکمت کے تحت چنا، چونکہ یہ 10 محرم الحرام کا دن اسلامی تاریخ میں انتہائی اہمیت کا حامل ہے، اور یہ ہمیشہ سے اسلام اور اسلام کے نام لیواؤں کے لیے انتہائی معتبر اور اہم ترین دن رہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 9 اور 10 محرم الحرام کا روزہ بھی رکھا کرتے تھے۔ تو امام علی مقام سیدنا امام حسین علیہ السلام ان سب باتوں سے بخوبی واقف تھے اور جانتے تھے کہ 10 محرم الحرام ان کا یوم شہادت ہے۔ چنانچہ آپ نے اپنے انصار سے ارشاد فرمایا کہ میں جانتا ہوں کہ صبح ہمارے دشمنوں کے ہاتھوں میں ہماری قضا لکھی ہے، سنو تم سب اس رات کے پہر میری رائے کے مطابق اور میری اجازت سے یہاں سے چلے جاؤ، اور تم سب لوگ جدھر بھی جاؤ گے کوئی شخص تم کو نہیں روکے گا، کیونکہ یہ سب میرے خون کے پیاسے ہیں، ان کو میری جان سے غرض ہے۔ جب تم لوگ رات کے اس وقت چلے جاؤ گے تو کوئی بھی تم کو جانے سے نہیں روکے گا، اور میں تمہارے ساتھ ساتھ اپنے اہل بیت کو بھی، اپنے
بیٹوں کو بھی، اپنے بھتیجوں کو بھی اور دیگر اہل بیت کو بھی اجازت دیتا ہوں کہ وہ بھی یہاں سے میدان کربلا سے کہیں اور چلے جائیں اور مجھے یہاں پر دشمن کے روبرو اکیلا رہنے دیں۔ اس موقع پر جب کہ آپ نے یہیں تک گفتگو کی تھی، آپ کے اصحاب اور آپ کے انصار ان سے رہا نہ گیا اور انہوں نے فرداً فرداً اپنی وفا کا اور اپنے عشق کا ببانگ دہل آپ کے سامنے اعلان کیا اور اس عزم کا اعادہ کیا کہ وہ آپ کی نہ صرف نصرت کریں گے بلکہ آپ کے قدموں پر اپنی جان بھی نچھاور کر دیں گے۔ ان عاشقین کی گفتگو سے پہلے یہاں یہ بھی ضروری معلوم ہوتا ہے، اس سے پہلے کا ایک چھوٹا سا واقعہ جو تاریخ طبری میں ہے وہ اس طرح سے ہے کہ ضحاک بن عبداللہ اور مالک نام کے دو اشخاص امام علی مقام سیدنا امام حسین علیہ السلام کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور سلام عرض کیا۔ آپ نے ان کو خیر مقدم کہا اور سلام کا جواب دیا اور ان سے آنے کا سبب پوچھا، تو ان دونوں اشخاص نے کہا کہ ہم آپ کو سلام عرض کرنے آئے ہیں اور اس لیے بھی آئے ہیں کہ آپ کی خیریت دریافت کریں اور آپ کی سلامتی کی دعا مانگیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، اور آپ سے کچھ لوگوں کا حال بھی عرض کر دیں۔ آپ نے فرمایا بتاؤ تمہارے پاس کیا خبر ہے؟ تو ان لوگوں نے کہا کہ یا امام علی مقام، لوگ صبح آپ سے لڑنے پر آمادہ ہیں اور یہ تمام اہل کوفہ جو اس وقت آپ کے خیموں کے سامنے صف آرا ہیں، یہ سب لوگ صبح کے وقت آپ سے لڑیں گے اور ان کی ازلی شقاوت اور بدبختی اور دنیا کا لالچ اور حرص ان کو آپ کے خلاف لڑنے پر مجبور کرے گی۔ امام علی مقام سیدنا امام حسین علیہ السلام نے ان دونوں اشخاص سے یہ ارشاد فرمایا کہ میں ان لوگوں کے بارے میں بخوبی جانتا ہوں، مگر تم دونوں کا کیا ارادہ ہے؟ تمہارا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ کیا تم میرا ساتھ دو گے یا ان کے ساتھ میرے مقابل لڑو گے یا پھر چھپ کر کے بیٹھے رہو گے؟ اس پر مالک بن نضر نے کہا یا امام عالی مقام، میں تو قرض دار ہوں اور عیال دار ہوں، اس لیے میں تو آپ کی مدد کرنے سے قاصر ہوں۔ سامعین محترم، یہ ہے ان نام نہاد کے محبین کی آل رسول سے محبت کا کچا چٹھا۔ یہ ان کی محبت ہے، یعنی ان کی محبت صرف زبان کی حد تک تھی۔ یہ آل رسول کی خاطر قربانیاں دینے والے لوگ نہیں تھے، یہ صرف زبان سے محبت اہل بیت کے دعوے دار تھے، مگر عملی طور پر یہ بزدل بھی تھے اور دنیا کی محبت میں گھٹنوں گھٹنوں قید بھی تھے۔ چنانچہ مالک بن نضر نے تو صاف صاف انکار کر دیا اور کہنے لگا کہ مجھ پر قرضہ ہے اور دوسری بات کہ میرے اہل و عیال بھی ہیں۔ ضحاک نے اس موقع پر کہا میں بھی قرض دار ہوں اور میرے بھی اہل و عیال ہیں، لیکن جب کوئی لڑنے والا نہ رہے تو مجھے واپس جانے کی اجازت دے دیجیے گا، پھر میں آپ کی طرف سے قتال بھی کروں گا
اور اگر دیکھوں گا کہ میرا آپ کی مدد کرنا آپ کے لیے نافع ہے اور میں کسی بھی طور پر آپ کی مشکل کو دور کر سکتا ہوں تو میں آپ کی خاطر لڑوں گا۔ اس پر امام علی مقام سیدنا امام حسین علیہ السلام نے اس کو فرمایا کہ تمہیں اجازت ہے۔ یہ سن کر ضحاک کہتا ہے کہ میں وہیں ٹھہرا رہا۔ اس واقعہ کے بعد امام علی مقام سیدنا امام حسین علیہ السلام نے رات کی تاریکی میں جب کہ وہ چھائی ہوئی تھی اپنے انصار سے یہ گفتگو فرمائی اور ان سے کہا کہ اس وقت کو غنیمت سمجھو، تم میں سے ہر ایک شخص یہاں سے چلا جائے اور وہ کسی طرف کو بھی نکل جائے اور اپنی جان کو بچا لے، میرے اہل بیت کو بھی جانے کی اجازت ہے۔ پھر جب اللہ تمہیں کسی اطمینان والی جگہ پر پہنچا دے تو تم سب اپنے اپنے قصبوں میں اور شہروں میں چلے جانا۔ یہ لوگ صرف مجھے قتل کرنے کے درپے ہیں اور میرے طلبگار ہیں، ان کو اس بات سے کوئی سروکار نہیں ہوگا کہ تم لوگ کس طرف کو جاتے ہو، بلکہ یہ اس بات پر تو خوش ہوں گے کہ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ والے بھی ان کو چھوڑ کر چلے گئے۔ اس موقع پر سب سے پہلے حضرت عباس بن علی علیہ السلام تڑپ کر اٹھے اور کہنے لگے باخدا میں آپ کا ساتھ چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گا۔ حضرت عباس بن علی علیہ السلام کے بعد آپ کے بھائی، بیٹے، بھتیجے، بھانجے یہ سب کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے ہم سے یہ نہیں ہو سکے گا، ہم آپ کے بعد زندہ رہنا بھی گوارا نہیں کرتے، ہم کبھی بھی آپ کو چھوڑ کر نہیں جائیں گے، اللہ وہ دن ہمیں نہ دکھائے۔ اس موقع پر امام علی مقام سیدنا امام حسین علیہ السلام نے حضرت امام مسلم بن عقیل علیہ السلام کے اہل خانہ سے اور آپ کے بھائیوں سے مخاطب ہوتے ہوئے فرمایا، اے اہل عقیل، مسلم کا قتل ہونا تمہارے لیے کافی ہے، تم سب چلے جاؤ، تمہارے لیے یہی دکھ کافی ہے، میں خوشی سے تم سب کو اجازت دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا یہ کس طرح سے ممکن ہے کہ ہم آپ کو چھوڑ کر چلے جائیں، ہم اللہ کو کیا جواب دیں گے کہ اپنے خاندان کے سب سے معتبر اور بزرگ ترین شخص کو اکیلا چھوڑ کر چلے گئے؟ ہم یہ ہرگز نہیں کر سکتے، ہم اگر موقع آیا تو آپ کے ساتھ مل کر برچھی بھی چلائیں گے اور تلوار بھی چلائیں گے اور آپ سے پہلے اپنی جانوں کو آپ کے قدموں پر نچھاور کریں گے۔ آل عقیل نے یہ بھی فرمایا ہم اپنا مال، اپنے اہل و عیال، اپنی جانیں سب آپ پر فدا کر دیں گے، ہم آپ کے ساتھ شریک ہوں گے اور آپ کو چھوڑ کر کہیں نہیں جائیں گے۔ یہ بھی فرمایا کہ اللہ تعالی ہمیں وہ دن نہ دکھائے اور اللہ ہمیں ایسی زندگی نہ دے جو آپ کے بعد ہو۔ اس کے بعد مسلم بن اوسجہ اسدی کھڑے ہوئے اور عرض کی یا امام علی مقام، کیا ہم آپ کو چھوڑ کر چلے جائیں حالانکہ ہم نے ابھی تک آپ کے حقوق جو اللہ کی طرف سے ہم پر واجب ہیں وہ ادا نہیں کیے؟ واللہ جب تک
میرے پاس یہ برچھی ہے، جب تک میرا قبضہ میری تلوار پر ہے میں آپ کے دشمنوں سے لڑوں گا، اور یہ برچھی آپ کے دشمنوں کے سینوں میں پیوست کروں گا اور ان کے ٹکڑے ٹکڑے کروں گا۔ آپ کی طرف بڑھنے والے قدم میں اپنی جان پر کھیل کر روکوں گا۔ میں آپ سے ہرگز جدا نہ ہوں گا، بلکہ اگر میرے پاس لڑنے کے لیے یہ ہتھیار نہ رہیں، میری برچھی ٹوٹ جائے، میرے پاس تلوار نہ رہے، پھر میں پتھروں سے آپ کے دشمنوں پر وار کروں گا اور ان کو پتھروں سے ہلاک کرنے کی کوشش کروں گا، یہاں تک کہ میں بھی آپ کی خاطر مارا جاؤں۔ ان کے بعد آپ کے ایک اور جانثار حضرت سعد بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے۔ انہوں نے عرض کی، یا امام علی مقام، اللہ کی عزت کی قسم، ہم آپ کو چھوڑ کر کہیں نہیں جائیں گے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ رب العزت یہ دیکھے۔ انہوں نے عرض کی، یا امام، میں یہ چاہتا ہوں کہ اللہ رب العزت یہ دیکھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غیر موجودگی میں کس طرح ہم نے ان کے سبت کی، کس طرح ہم نے ان کے نواسے کی حفاظت کی ہے۔ اور پھر عرض کی، یا امام، اگر میں جانتا کہ میں قتل ہو جاؤں گا، پھر زندہ کیا جاؤں گا، پھر قتل کر دیا جاؤں گا، یہاں تک کہ میری خاک اڑا دی جائے گی اور 70 مرتبہ میرا یہی حال ہوگا، پھر بھی میں آپ کا ساتھ نہیں چھوڑوں گا، اور جب تک میرے جسم میں جان ہے میں آپ کے دشمنوں سے لڑتا رہوں گا۔ سبحان اللہ، قربان جائیے امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے جانثار دنیا میں سب سے بڑھ کر اہل وفا تھے۔ اور بلا شبہ جیسے امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جیسے میرے جانثار ہیں ایسے میں نے جانثار کسی اور کے نہیں دیکھے، اور جیسے اہل بیت اللہ نے مجھے نصیب فرمائے ایسے اہل بیت میں نے کسی کے نہیں دیکھے۔ تو بلا شبہ آپ نے حق فرمایا۔ ان جانثاروں میں سے ہر ایک نے جانثاری کا، وفاداری کا اور عشق کا حق ادا کر دیا۔ سامعین محترم، واقعہ کربلا کا ایک درس یہ بھی ہے کہ اہل کوفہ واقعہ کربلا سے پہلے ہی ساری دنیا میں اس حوالے سے بدنام ہو چکے تھے کہ کوفی لا یوفی، کیونکہ انہوں نے امیر المومنین امام المتقین علیہ السلام سے وفا نہ کی، انہوں نے سیدنا امام حسن علیہ السلام سے وفا نہ کی، تو ساری دنیا میں اہل کوفہ بدنام ہو چکے تھے، اور ان پر اگلے وقتوں میں پھر یہی داغ اور لگنا تھا اور نمایاں ہونا تھا۔ اس لیے ان بے وفاؤں کو، ان عہد شکنوں کو، ان ضمیر فروشوں کو جانثاران اہل بیت کے ذریعے وفا کا سبق بھی بار بار پڑھایا گیا، اور امام حسین علیہ السلام کے ایک ایک جانثار نے ان کوفہ والوں کو بالخصوص اور دنیا کے تمام بے وفاؤں اور ضمیر فروشوں اور ایمان فروشوں کو بالعموم یہ سبق پڑھایا کہ جان تو آخر جانی ہی ہے، لیکن اگر یہ جان اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت سے وفا میں چلی جائے، عشق علی میں چلی جائے، عشق حسین میں چلی جائے، تو پھر اس سے بڑھ کر سعادت کوئی اور نہیں ہے۔ اور یہی وفا کا تقاضا ہے، یہی عشق کا تقاضا ہے۔ یعنی حبدار ہونے کا مطلب صرف زبانی نعرے نہیں ہوتے، حبدار ہونے کا مطلب زبانی تقریریں نہیں ہوتی، حبدار ہونے کا مطلب صرف نام کا شیعہ ہونا نہیں ہوتا، بلکہ اصل حبدار وہی ہے، اصل طرفدار وہی ہے جو آل رسول کے قدموں میں جان نچھاور کرے۔ تو اہل کوفہ کو وفا کا سبق امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے
ان جانثاروں نے کربلا میں پڑھایا ہے۔ اس لیے میں نے بارہا عرض کی کہ دشمنوں کو ان کی زبان میں سمجھانا اور ان کو شکست دینا کوئی مسئلہ نہیں تھا، لیکن بات کوئی اور تھی جو امام حسین علیہ السلام قیامت تک کے لیے حضور کی امت کو سمجھانا چاہتے تھے، اور وہ بات یہی تھی کہ اللہ کی محبت میں، اللہ کی رضا کی خاطر انسان کو پھر کبھی کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے۔ اور ایک شعر جو فقیر نے گزشتہ دنوں لکھا وہ یہاں آپ کو ہدیہ کرتا ہوں کہ راہ عشق ہی راہ کربلا ہے، راہ عشق ہی راہ کربلا ہے، یہ ریاضتوں کا ایک سلسلہ ہے، کلزم عشق کے شناور تھے 72 تن، کلزم عشق کے شناور تھے 72 تن، یہ دین انہی کے صدقے میں ملا ہے، یہ دین انہی کے صدقے میں ملا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ خواجہ خواجگان شہنشاہ اجمیر حضور خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ارشاد فرمایا، دین است حسین، دی پناہ است حسین، یعنی دین تو حسینیت کا نام ہے، دین تو وفا شاری کا نام ہے، دین تو قربانی کا نام ہے، اور دین کو کہیں پناہ نہیں ملتی سوائے حسین کے دامن کے۔ امام عالی مقام امام حسین علیہ السلام کے ان جانثاروں نے رہتی دنیا تک تمام مسلمانوں کو وفا اور عشق کا سبق پڑھایا ہے، اور خاص طور پر اہل کوفہ کو وفا کا درس دیا ہے، ان کو یہ سمجھایا ہے کہ بے وفا اور بے ضمیر لوگ دنیا میں بھی ذلیل و خوار ہوتے ہیں، اور آخرت میں بھی ان کے لیے عذاب علیم ہے، جبکہ وفادار لوگ اہل محبت اور دل و جان سے اللہ اور اس کے رسول اور اہل بیت پر قربان ہونے والے دنیا میں بھی عزت کماتے ہیں، اور آخرت میں بھی وہ دائم خوش اور فائز المرام ہوں گے۔ سامعین محترم، امام عالی مقام سیدنا امام حسین علیہ السلام کے جانثاروں نے گویا اقبال کے شعر کی صورت میں یہ پیغام ساری دنیا کو دیا کہ جفا جو عشق میں ہوتی ہے وہ جفا ہی نہیں، ستم نہ ہو تو محبت کا کچھ مزہ ہی نہیں، ناز و نعمت میں، راحت و آرام میں اور پرامن حالات میں حسینیت کا نعرہ لگانا بہت آسان ہے، لیکن میدان کربلا میں دشمنوں کے سامنے پیاس کی حالت میں، بھوک کی حالت میں، مصائب کے اس موقع پر حسین بن علی علیہ السلام کی خاطر جان لٹانا، یہ صرف وفاداروں اور اہل عشق کا کام ہے۔ اسی لیے فقیر نے یہ عرض کیا کہ دراصل راہ عشق ہی راہ کربلا ہے، یہ ریاضتوں کا ایک سلسلہ ہے، کلزم عشق کے شناور تھے 72 تن، یہ دین انہی کے صدقے میں ملا ہے۔ سامعین محترم، حضرت سعد بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گفتگو آپ نے سماعت فرمائی، ان کے بعد حضرت زہیر بن کین بجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور آپ نے عرض کیا، واللہ اگر میری 1000 جانیں ہوں اور ہر بار مجھے قتل کر دیا جائے تو وہ میں 1000 کی 1000 جانیں آپ کے قدموں پر نچھاور کر دوں اور آپ کی نصرت میں صرف کر دوں۔ اور میری یہ دعا ہے اور میری یہ تمنا ہے کہ اللہ آپ کو اور آپ کے اہل بیت کو محفوظ رکھے، اور میری 1000 جانیں بھی ہوں تو وہ آپ پر فدا ہو جائیں۔ سبحان اللہ، کس قدر اعلیٰ عشق اور ان کا محبت کا مقام تھا، جس کا تصور بھی ہم جیسے فانی لوگ نہیں کر سکتے۔ چنانچہ سامعین محترم،
آپ کے انصار میں سے ہر ایک شخص نے ایسی ہی استقامت، ایسی ہی محبت اور ایسی ہی عقیدت کا امام عالی مقام سیدنا امام حسین علیہ السلام سے اظہار کیا۔ یہاں یہ بھی ضروری معلوم ہوتا ہے کہ یہ نقطہ ایک بار پھر عرض کر دیا جائے کہ امام حسین علیہ السلام کے فلسفہ شہادت میں اور امام حسین علیہ السلام کا نام لے کر لوگوں کو مائل کرنے والوں میں یہی فرق ہے۔ امام عالی مقام امام حسین علیہ السلام نے وقت آخر سب کو رخصت کر دیا تھا اور بخوشی اجازت دے دی تھی، اور اپنے اہل بیت اور انصار کو یہ بخوشی کہا تھا کہ تم سب چلے جاؤ، دشمن صرف میری جان کے درپے ہے، وہ میرے خون کا پیاسا ہے، میں دشمن سے خود ہی نبٹ لوں گا۔ مگر دوسری طرف منائیت کی پوری کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو بچا لے اور لوگ ان کی خاطر قربانیاں دیں۔ یہی فرق ہے ہمارے نام نہاد جعلی انقلابیوں میں اور امام عالی مقام سیدنا امام حسین علیہ السلام کے وفاشاروں میں۔ سامعین محترم، رہتی دنیا تک کوئی ایسا جانثار نہیں آئے گا اور کوئی ایسی شہادت نہیں پیش کی جائے گی۔ ہاں، جو بھی شہید ہوگا، جو بھی وفاشار ہوگا، جو بھی جانثار ہوگا، وہ انہی سے متاثر ہوگا، انہی کے اسوہ کی روشنی میں، انہی کے نقشے کف پاک کو اپنی آنکھوں کا سرما بناتے ہوئے وہ کامیاب اور کامران ہوگا۔ یہی لوگ، یہی جانثاران اہل بیت ہمارے لیے مشعل راہ ہیں، اور انہی کی سیرت کا مطالعہ کر کے اور انہی کی راہ پر گامزن ہو کر ہم اسلامی انقلاب برپا کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں۔ آج کی اس قسط میں اتنا ہی کافی ہے۔ والسلام۔